بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتے ہیں اور بھٹی اسٹیٹ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح بہت خاص ہونے والی ہے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی توقعات پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی ہمارے اس پروقار سفر میں ہم سفر بن سکیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے اینڈ میں اس زمین کے بیڈ پوائنٹ مجھے نظر آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور مزید آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس زمین کا ریٹ اتنا کم کیوں ہے۔ اس زمین کے اگر بیڈ پوائنٹ کی بات کی جائے تو یہ بتانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں 3-4 کیسز ہمارے پاس ایسے آئے ہیں کہ کچھ بھائیوں نے اچھی طرح وزٹ نہیں کیا یا ان کا کوئی ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ زمین واپسی کرنے پہ آ گئے اور انہوں نے خریدی ہوئی زمین پھر واپس کرنی چاہیے۔ 1-2 کی تو واپس ہو گئی لیکن 1-2 کے ابھی تک معاملات چل رہے ہیں۔ اس لیے انشاءاللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو زمین کے گڈ پوائنٹ بتانے کے ساتھ ساتھ بیڈ پوائنٹ بھی بتاؤں۔ گڈ پوائنٹ بتانے سے یہ تو ہوتا ہے کہ زمین جلدی سیل ہو جاتی ہے، لیکن بیڈ پوائنٹ نہ بتانے کی وجہ سے اکثر کلائنٹ کو زمین وزٹ کرنے کا خرچہ پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات زمین کو ریٹرن کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ خیر، اگر اس زمین کے مالکان کی بات کریں تو اس زمین کے مالک کا نام عبدالکریم ہے، جو کہ تگی فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور سرگودا کے ساتھ ہی جھال چکیاں پر فی الحال رہائش پذیر ہیں۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس کے مالکان ماشاءاللہ بہت اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا بھی ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور والدین اور دادے پردادوں کی جائیدادیں بھی بہت ہیں۔ اسی لیے جب ان کو کوئی ضرورت آن پڑتی ہے تو وہ اپنی زمین کے کچھ ایکڑ سیل کر دیتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پاس ایکڑوں کے نہیں بلکہ مربوں کے حساب رقبے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس رقبے کی اتنی قیمت کم ہے۔ ملک کریم صاحب کے بھتیجے کی شادی ہے اور اس وجہ سے یہ زمین سیل کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس زمین کی مٹی کس طرح ہے؟ تقریباً اس زمین کی مٹی چیکنی ہے، لیکن ابھی آہستہ آہستہ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ ریتلی مٹی میں کنورٹ ہو رہی ہے۔ خیر، یہ زمین ابھی تو گیلی ہے، اس لیے آپ کو اس کا صاف واضح فرق معلوم نہیں ہوگا، لیکن اس کی جو مٹی ہے وہ تقریباً ہے چیکنی اور کنورٹ جو ہے وہ ریتلی میں ہو رہی ہے۔ فصل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خیر کنوں کا باغ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن فراہم کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی فصل ہے جو اس میں کاشت نہیں ہوتی۔ اس رقبہ میں دھان یعنی کہ چاول کی فصل خیر کاشت تو ہو جاتی ہے لیکن اچھی پیداوار اس کی نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ پانی کا کوئی اتنا خیر بڑا نظام نہیں، لیکن دوسری فصلوں کے لیے مناسب پانی موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاول کی فصل کے لیے کافی پانی درکار ہوتا ہے۔ چاول اور دوسری ایسی فصلیں جن کے لیے زیادہ پانی درکار ہوتا ہے، یہاں پہ ان کے لیے پانی اتنا میسر نہیں، جس کی وجہ سے زیادہ پانی والی فصلیں یہاں پہ کاشت نہیں ہوتی۔ اس زمین کے ذاتی پانی کے معاملات یہ ہیں کہ اس علاقے میں نہری پانی 6 ماہ کے لیے ہے، جو کہ ہر ماہ کی اس کی تقریباً تعداد 1 ماہ میں 1 یا 2 دفعہ ان کی باری آتی ہے۔ اور اگر اس زمین میں ٹیوب ویل کی بات کی جائے تو اس زمین میں ٹیوب ویل موجود ہیں لیکن وہ کافی فاصلے پہ ہیں۔
خیر اس کے مالکان کو ان باتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ کنوں کی سالانہ آمدنی سے اپنا اچھی طرح گزارا کر لیتے ہیں۔ میری ان باتوں کا اندازہ آپ اس کنوں کے باغ کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں، اس کے درختوں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں، اور اس کی درختوں کے نیچے صفائی کا نظام دیکھ کے لگا سکتے ہیں۔ جو بھائی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں وہ میری ان باتوں سے خوب ایگری کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی پھلدار درخت ہو تو اس کے نیچے صفائی کا نظام رکھا جاتا ہے، اس کی گوڈی وغیرہ کی جاتی ہے۔ اس کے معاملات تو آپ کے سامنے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پھل میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے۔ ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا جاؤں، آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ اتنا زیادہ رقبہ ہے اور سارا خالی پڑا ہے، اس کی خالی جگہ میں کوئی اور فصل کاشت نہیں ہوئی۔ چلیں اس سے غریب لوگوں کو تو فائدہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارے غریب غربا آتے ہیں، وہ اپنی بکریوں بھینسوں کے لیے چارہ لے جاتے ہیں جو قدرتی طور پر اگتا ہے، اور اس باغ سے لکڑیاں بھی توڑ کے کافی لے جاتے ہیں جو خشک ہو جاتی ہیں۔ ویسے زمینی پانی اس کا میٹھا ہے، کاغذات جو ہیں وہ اس کے کمپیوٹرائز نہیں، ویسے کیجول ہی ہیں۔ مالکان اس کے 2 بھائی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو قبضہ لینے اور کاغذات وغیرہ کے معاملات میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس زمین کے اندر تو خیر کوئی ڈیرا وغیرہ موجود نہیں، لیکن اس سے کچھ فاصلے پہ تقریباً مربع 2 مربع کے فاصلے پہ ڈیرے وغیرہ موجود ہیں۔ آبادی اس زمین سے کافی دور ہے، اور اگر اس زمین کے برابر ہونے کی بات کریں، کیونکہ زمین کا برابر نہ ہونا بھی ایک بڑا ایشو ہے، یہ زمین تقریباً برابر ہے، اس میں کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہے۔ اس زمین کے بیڈ پوائنٹ بتانے سے پہلے میں آپ دوستوں کا بار بار پوچھے جانے والے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ کافی سارے دوست کامنٹس باکس میں مجھ سے میرا نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ یار میرا نمبر ایک تو ڈسکرپشن میں دیا ہوتا ہے، اور دوسری یہ بات کہ میں ہر ویڈیو کے اندر اپنا نمبر مینشن کرتا ہوں۔ اور اس زمین کے وزٹ کی ڈیٹ ہم نے 31 اکتوبر 2023 بروز منگل رکھی ہے۔ جو بھائی اس زمین کا وزٹ کرنا چاہتا ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، اور انشاءاللہ بروز منگل کو ہمارے ایک گروپ کے ساتھ ہی چلا جائے، وزٹ کر لے۔ آپ کو اس زمین کے بیڈ پوائنٹ بتاتا جاؤں۔ سب سے پہلا اور بڑا بیڈ پوائنٹ جو اس زمین کا ہے وہ خیر آپ دیکھ بھی چکے ہوں گے کہ اس زمین کا کوئی بڑا راستہ نہیں موجود، کیونکہ اس زمین کی دوسری جانب ایک اور زمین سے لگتی ہے جس طرف کے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا راستہ ہی اس کا مین راستہ ہے۔ یہاں پہ بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ یہاں سے تو بڑا راستہ بنا لیں، لیکن آگے جانے کے لیے دوسروں کی زمینوں میں سے تو بڑا راستہ نہیں بنا سکتے۔ ایک یہ اس کا میجر پوائنٹ، بڑا بیڈ پوائنٹ ہے۔ یہ جو آپ اس کا فرنٹ دیکھ رہے ہیں یہی اس کا راستہ ہے۔ دوسرا بیڈ پوائنٹ یہ جو آپ خوش ہو کے کنوں کا باغ دیکھ رہے ہیں، اس کی اتنی پیداوار نہیں، اور اس کی وجہ اس کی دیکھ بھال نہ کرنا ہے۔ اس میں کافی ساری جگہ پہ اس کے کنوں کے درخت موجود نہیں، کافی سارے اس میں ناغے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کنوں کے درخت کاٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس کا پانی کا نظام بھی کوئی اتنا خاندانی نظام نہیں ہے۔ اس زمین کا ٹوٹل رقبہ 22 ایکڑ ہے۔ اس رقبہ کی لوکیشن ضلع سرگودا کی تحصیل شاہ پور کے ایک علاقے کوٹ بائی خان میں ہے۔ اور اگر اس رقبہ کی قیمت کی بات کریں تو اس رقبہ کے ارد گرد موجود دوسرے رقبوں کی قیمت تو 12 سے 15 لاکھ کے ارد گرد ہے، اور اس رقبے کی قیمت چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے مالکان کو جلدی بھی ہے اور ان کو اتنی پرواہ بھی نہیں، اس لیے اس رقبہ کی قیمت 6 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے وہ سیل کریں گے، اور انہوں نے سارا رقبہ ایک ساتھ ہی سیل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ 1-2 ایکڑ سیل کریں پھر تیسرا ایکڑ، نہیں، اس طرح نہیں، انہوں نے سارا رقبہ ایک ساتھ ہی ایک آدمی کو ہی سیل کرنا ہے۔ مزید کسی بھائی کا کوئی سوال ہو وہ مجھ سے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے، ہمارا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نئی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔